الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صيام شهر الله المحرم أفضل من صيام شهر رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے درود شریف پڑھ کے اللهم صل علی سیدنا محمد. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، پردے پہ بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے محرم کے مہینے کے عنوان سے قرآن پاک کی آیت شریفہ اور اللہ کے رسول تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا ذکر کیا ہے، تلاوت کیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. بزرگان محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ابھی 2-4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اسلامی سال کی شروعات اور اسلامی برس کی شروعات اللہ نے محرم الحرام سے رکھی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے ہم نے دنیا بنائی ہے تب سے ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور سال کی شروعات ہم نے محرم الحرام سے کی. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی محرم الحرام ہی سے سال شروع ہوتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی یہی محرم کے مہینے ہی سے سال شروع ہوتا ہے. تو سال کی شروعات محرم کے مہینے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینے کی شروعات اللہ نے محرم سے کی. ہر چیز کی شروعات اگر اچھی چیز سے ہو، اچھے کاموں سے ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے.
دنیا کی ہر زبان میں کہاوت مشہور ہے، جس کی شروعات اچھی اس کا انجام اور پریణام اچھا۔ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے، جینو شوبھ سارو تینو سو سارو، جس کی شروعات اچھی اس کا انجام اچھا۔ انگلش میں بھی یہی کہاوت ہے کہ جس کا سٹارٹنگ اچھا اس کا اینڈنگ اچھا۔ دنیا کے کسی بھی میدان کو لے لو آپ، اگر اس کی شروعات اچھائی سے ہے تو اس کا اچھا انجام ہوتا ہے، مگر شروعات اگر برے کاموں سے ہے، برائی کے ساتھ شروعات ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ تعلیم کے معاملے میں لے لو، گجراتی، ہندی، مادھیمک شالا، انگلش میڈیم، اگر شروعات کی تعلیم مضبوط ہوگی تو بچہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر بنے گا، تعلیم برابر مضبوط رہے گی، کیونکہ سال کی شروعات، تعلیم کی شروعات، بنیادی تعلیم اس کی مضبوط ہے۔ ایسے ہی آپ کرکٹ کے میدان کو لے لو، کرکٹ کے میدان میں بھی شروعات انہی لوگوں سے کروائی جاتی ہے جو اچھے بیٹسمین ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہے، یہ مثال آپ کو سمجھانا مسئلہ۔ دینی تعلیم میں بھی بچوں کا اردو مضبوط ہوگا، عربی کلاس مضبوط ہوگا، وہ بہت اچھا عالم بنے گا، امت کے کام آئے گا۔ اگر جس کی بنیادی تعلیم کمزور ہوگی پھر وہ اچھا عالم نہیں بن پائے۔ ایسے ہی سال کی شروعات اگر اچھے کاموں سے کی تو سال پورا ختم ہوگا، تب تک اللہ نیک کاموں کی اور اچھے کاموں کی توفیق دے۔ اور سال کی شروعات اگر برے کاموں سے ہے، تعزیہ بنانے سے ہے، تعزیہ کھیلنے سے ہے، اس میں پیسے دینے سے ہے، اس کو دیکھنے جانے سے ہے، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا ہے، اگر ایسے کاموں سے ہے تو پورا سال تمہارا بیکار جائے۔ اور محرم کی شروعات اگر نمازوں سے شروع کر کہ بھائی چلو اس محرم کی پہلی تاریخ سے میں نمازی بنوں گا، جو میرے روزے چھوٹے ہیں، قضا ہوئے ہیں، میں اس کی قضا کروں گا، اور اس محرم کے مہینے میں جو روزے رکھنے کا حکم ہے میں روزے رکھوں گا 9 اور 10 کے یا 10 اور 11 کے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تعزیہ داری سے منع کیا ہے، اور گناہوں کو چھوڑوں گا اس محرم کے مہینے سے، نیت کر لے کہ زندگی بھر میں یہ گناہوں کو چھوڑوں گا، جتنے گناہوں کو چھوڑوں گا۔ اسی سال نیت کر لے اللہ پیسہ دے تو حج کروں گا، زکات بھی اسی سال سے دینا شروع کر دوں گا، جو باقی ہے اس کی قضا کر لوں گا۔ ایسے ہی واجبات، سنت، نوافل، ہر چیز میں آدمی نیت کرے سال کی شروعات سے تو انشاءاللہ اللہ پورا سال نیکی میں گزارے گا۔ خیر خیرات کرنے کی نیت کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہے تو پورا سال اللہ اچھائیوں میں گزارے گا۔ اگر سال کی شروعات بدعتوں سے ہو، خرافات سے ہو تو پھر پورا سال وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ لہذا اصل چیز سمجھنی کہ محرم کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، عاشورے کے دن کی کیا فضیلت ہے اللہ کے یہاں۔ عام طور پر مسلمان اپنی جہالت سے یہ سمجھتا ہے کہ مہینہ اس لیے بڑا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ امام حسین شہید ہوئے اس لیے یہ مہینہ بڑا ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ مہینہ تو مسلمانوں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی چوک پر، چھوٹی سی بھول پر اللہ نے جنت سے نیچے اتار دیا حضرت حوا کے ساتھ علیہ السلام۔ جب دونوں کو جنت سے اتار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کالا ہو گیا دنیا میں سورج کی گرمی سے، توبہ کرنے لگے
3 روزے رکھے، 11ویں 12ویں اور 13ویں کا روزہ، اور اللہ سے معافی مانگی اپنے اس چوک پر. تو مسلمانوں جس دن توبہ قبول ہوئی وہ 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا. زور سے بولو کون سا دن تھا؟ بولو بھائی 10ویں محرم کا دن تھا. یہ دن تو پہلے سے بڑا چلا آ رہا، حتیٰ کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک پہنچے تو آپ نے دیکھا یہودیوں نے روزہ رکھ رکھا. تو آپ نے پوچھا صحیح حدیث میں ما هذا اليوم الذي تصومونه، اے یہودیوں یہ تم نے آج کون سا روزہ رکھ رکھا ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا انجى الله موسى، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر سے چھٹکارا دیا. تو وہ یہی دن تھا 10ویں محرم کا، اس کے شکرانے میں ہم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا. عیسائیوں سے پوچھا تم نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے چھٹکارا ملا تھا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، ہم نے بھی اس کے شکرانے میں روزہ رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اے یہودیوں عیسائیوں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا حق ہے. تم تو صرف ایک نبی کو مانتے ہو، میری شریعت تو اللہ کے ہر نبی پر ایمان لانے کا حکم ہے. میں آخری شریعت لے کر آیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقيت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھوں گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف اليهود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، وہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا حدیثوں سے ثابت ہے. معلوم ہوا یہ دن تو پہلے سے بڑا چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے یہ کہاں سے لے کر بیٹھ گئے کہ 10ویں محرم جو ہے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بڑھا؟ یہ تو جہالت ہے، یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے، یہ دماغ کا کھوکھلا پن ہے. عالموں سے پوچھو، عالموں سے پوچھنا چاہیے جو اس کے ماسٹر ہیں، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں. قرآن حدیث پڑھانے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی 10ویں محرم کا دن کیوں بڑھا؟ گاڑی بگڑ جائے تو میکینک کو بلائیں گے، گھر میں بجلی اور لائٹ گل ہو جائے تو الیکٹریشین کو بلائیں گے، جہاں جس میدان کا آدمی ہوگا چشمہ بگڑ جائے تو چشمہ بنانے والے کو بلائیں گے، گھڑی بگڑ جائے تو گھڑی ساز کو پاس جائیں گے. اور جب دین کا معاملہ آئے گا تو عالموں کو نہیں پوچھیں گے، اپنی جہالت سے جو چاہیں گے کریں گے. یہ جہالت ہے. علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مہینہ اور یہ 10ویں محرم کا دن پڑا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا رہا یہ دن، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دن بڑا رہا. یہ لوگ لے کر بیٹھ گئے. پہلے شیعوں نے یہ بدعت شروع کی، شیعوں نے امام حسین شہید ہو گئے اس لیے یہ دن بڑا. اور شیعوں میں بھی کس نے شروع کیا میں آپ کو بتا دوں. یہ 5-6 صدی ہوئی، ایران میں ایک شیعہ مسلمان پیدا ہوا، اس کا نام امیر تیمورلنگ تھا. یہ شیعہ مسلمان تھا، اس کو شیطان نے بھڑکایا بہکایا کہ ہندو لوگ اپنی گنپتیاں نکالتے دنیا بھر میں اور اپنے جلوس نکالتے اپنے دھرم کے نام پر شور مچاتے، تو ہم بھی اپنے دھرم کے نام پر کچھ کرتے. تو شیطان نے اس کو ورگلایا کہ چلو امام حسین کے نام کی ان کے نام کا جنازہ بناؤ، اور یہ سمجھو کہ اس میں امام حسین سوئے ہوئے جنازہ ہم نکال رہے ہیں، اور پھر ان کے نام کا غم بناؤ، ماتم کرو، چھاتیاں پیٹو. شیعہ کے علماء کرام اس کے خلاف گئے، حتیٰ کہ ایران کے علماء بھی سب نے فتویٰ دیا
کہ تعزیہ حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے. آج تک اتنی صدیوں میں 8-9 صدیاں گزر گئی، کسی نے تعزیہ اور ماتم داری نہیں کی. اور امیر تیمور تو یہ کہاں سے لایا؟ شیعہ عالموں نے اس کے خلاف فتوے دیے، اس کو حرام کہا. امیر تیمور ایران سے اس کو ہندوستان میں لایا، یہاں شیعوں نے شروع کیا، یہاں کے علماء بھی اس کے خلاف ہو گئے اور اس کو حرام کا فتویٰ دیا. آج بھی شیعہ کی کتابوں میں اس کو حرام ہی لکھا ہے، ماتم کرنے کو بھی حرام لکھا ہے، کالے کپڑے پہننے کو بھی حرام لکھا ہے، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے. تعزیہ نکالنے کو حرام لکھا ہے، تو شیعوں نے تعزیے کو چھوڑا. اور ہمارے سنی لوگ جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں ان کو لے کر بیٹھ گئے. اب تعزیہ بنانا انہوں نے شروع کر دیا. حنفی لوگ جو سنی کہلاتے ہیں، اپنا آپ کو سنی کہتے ہیں کہ سنت کے پابند ہیں. سنت کا آدمی ایسے کام کرے گا؟ تعزیے میں پیسے دینا، تعزیے کو بنانا، اس کو دیکھنے جانا، ہر ہفتے ہر رات کو نکل کر اس کو دیکھنے جانا، اس پر منتیں ماننا، یہ سب حرام کام ہے، بہت بڑے گناہ. آمین زور سے اللہ سب کی حفاظت کرے. یہ امیر تیمور نے شروع کیا تھا، وہ شیعہ تھا، شیعوں نے چھوڑا، حنفی اور سنی لوگوں نے لے کر بیٹھ گئے. اور کیسے تماشے دو تاشوں کے ساتھ. غیر مسلم لوگ گنپتی پر جو مل مل کر راکٹ کی طرح کھیلتے ہیں، آگے جاتے پیچھے جاتے، آگے جاتے پیچھے جاتے، وہی غیر مسلموں کا طریقہ مسلمان تعزیوں میں کرتے ہیں. آج بھی دیکھو گنپتی کے موقع پر راکٹ کا طریقہ غیروں کا طریقہ، مورتیوں پر منتیں ماننا غیروں کا طریقہ ہے. وہی طریقہ مسلمان تعزیوں پر کر رہا، مگر کوئی سمجھانے والا نہیں. اچھا، پھر آپ تعزیہ مناتے ہیں مسلمان ہو کر، تو پہلے آپ قرآن حدیث میں پوچھو، عالموں سے پوچھو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اگر ناجائز ہے تو تم اللہ کو راضی کر رہے ہو یا شیطان کو راضی کر رہے ہو؟ اور پھر اس محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں شادیوں کو حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ شادی محرم میں جائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح محرم میں ہوا. آپ کے صحابہ کے کتنے نکاح حضور نے محرم میں پڑھا. پھر غم کا مہینہ سمجھ کر گوشت نہیں کھاتے، انڈے نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، اس کو اپنے آپ سے حرام سمجھ بیٹھے. یہ بھی گناہ. تو سبزی بھی کیوں کھاتے ہو؟ غم میں ایسے بھوکے مر جاؤ. امام حسین کی محبت میں سبزیاں بھی کیوں کھاتے ہیں؟ جس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے اور یہ تماشا کرنے نکلتے ہیں. اچھا بھائی، چلو آپ اگر 10ویں محرم کو امام حسین کے لیے غم کا دن مناتے ہیں تو پھر پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے لیے بھی تعزیہ بنا. پہلی محرم کو وہ شہید ہوئے. 18 ذی الحجہ کو، یہ جو مہینہ گیا 18 تاریخ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے نام کی تعزیہ کیوں نہیں؟ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر ان کے نام کے تعزیے کیوں نہیں؟ ارے کتنے تعزیے کھیلو گے؟ اسلام میں تو کوئی برس، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات خالی نہیں جس میں اللہ کے بندے اور بندیاں شہید نہ ہو. تو آپ کتنے تعزیے مناؤ گے؟ پھر تو اسلام میں کوئی خوشی کا دن ہی نہیں آئے گا. پھر تو تمہارے لیے شادیاں بھی حرام ہو جائے گی، پھر پورا سال غم کا سال گزر جائے گا. لہٰذا ایک تعزیہ مناتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا، پھر تو اسلام میں آپ کو خوشی کا دن کبھی آئے گا نہیں. اور رہا مسئلہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تعلیموں سے پوچھو تو صحیح کہ شہید ہونا کتنا بڑا درجہ ہے. شہید ہونا غم کی چیز نہیں، شہید ہونا تو خوشی کی چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے جو مردار میں کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے مگر تم کو عقل نہیں، وہ تو زندہ ہے.
سب مل کر بولو بھائی، زندوں پر ماتم کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا، مردوں پہ کیا جاتا ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ تو زندہ ہے، وہ شہید قرآن کہتا ہے، اور جب زندہ ہے تو ماتم کس چیز کا؟ تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تو اس وقت تم ڈھول تاشے کے ساتھ جنازہ کیوں نہیں نکالتے؟ تمہارے گھروں میں سے جب جنازے نکالتے، ذرا تو عقل رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اتنے عظیم الشان صحابی حضور کے نواسے ہوتے ہیں، ان کی شہادت پر ایسا ہو۔ وہ خود اپنی وفات سے پہلے جب وہ زخمی ہوئے تو فرمانے لگے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں سے کہ 3 دن سے زیادہ چوتھے دن غم مت منانا، کوئی چلائے نہیں، چھاتیاں نہ پیٹے، کوئی بال نہ لکھے، گھر والوں کو نصیحت فرمائے۔ اور یہ امیر تیمور لنگ پیدا ہوا شیعوں میں، اور اس نے یہ بدعت شروع کی شیعوں نے، اور وہاں سے حنفی مسلمان جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ اس میں شریک ہو گئے۔ اور کتنے تماشے، مرد تو مرد، عورتیں اس کو دیکھنے کے لیے، جوان لڑکیاں بہنیں مائیں نکلتی ہے اور ان کو دیکھا دیکھ اس کو دیکھ کر اور زیادہ ناچتے ہیں۔ آج تک چھوٹا سا ایک سانپ نہیں مارا، اور تازی میں بولتے یا حسین ہم نہیں تھے تو تم ہوتے تو کیا دھار مارتے وہاں؟ یہ سب جہالت ہے۔ اور مسلمانوں یہ باتیں امت تک پہنچانی صرف کان سے سن کر نکالنے ہی نہیں لکھتی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، شہادت تو خوشی کی چیز ہے، غم منانے کی چیز نہیں۔ اللہ کے ہاں شہیدوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کی روح کو جنت میں جانے کی اجازت ملتی ہے تو شہیدوں کی روح کو ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کے بارے میں خود فرماتے ہیں، اللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت تک بار بار شہید ہو جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار شہید ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما تیرے راستے میں، وارزقنی شہادۃ فی بلد رسولک، اور اللہ تیرے نبی کے فی بلد رسولک، تیرے نبی کے شہر میں مجھے شہادت کی موت عطا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور خون کی دھاریں قرآن پاک پر پڑی اور نیچے زمین پر، تو مسلمانوں زبان پر یہ الفاظ دیں، فزت واللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم پہ کامیاب ہوا۔ وہ شہادت پر خوشی مناتے تھے اور آج ہم شہادت پر غم مناتے۔ یہ تعزیہ میں غم منانے والے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، تعزیہ کمیٹی والے، تعزیہ بنانے والے، اس میں پیسہ دینے والے، اس کو دیکھنے والے، اس میں کھیلنے والے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ ہم امام اللہ کو راضی کر رہے ہیں، امام حسین کی روح کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں اس کو کس طرح جائز کیا جائے؟ جو کرنے کا کام ہے وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صیام شہر اللہ المحرم افضل من صیام بعد رمضان، محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی روزوں کی تاکید کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزوں کی تاکید فرماتے، اور جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی اور رمضان فرض ہوا، اس سے پہلے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کا
حکم آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، لہٰذا جو 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا وہ سنت ہو گیا۔ اب بھی کوئی مسلمان یہ سنت روزہ رکھے گا اللہ اس کو فرض کا ثواب۔ تو روزہ تو رکھنا نہیں اور تازیہ داری کھیلنا ہے، ماتم کرنا ہے، ڈھول تاشے بجانا ہے، پیپے پیپوں پیپے بجانے ہیں، کیسے کیسے ڈھونگ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور ان کو گمراہ کرنے والے علماء کرام ہیں جو کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ حرام حرام ہے۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو 10ویں محرم کا روزہ سنت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال سے لوگ 9 اور 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کر، اور فرمایا جو یہ 2 روزے رکھے گا اللہ، حدیث میں اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ میں بولوں انشاءاللہ رکھیں گے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا ثواب ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چاہے سنت ہو گیا مگر ثواب اللہ اس کو فرض ہی کرے گا۔ فرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ روزہ بڑی اہمیت کا ہے، بڑی فضیلت کا، بڑا ثواب کا حامل ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کام ہے، اور اس دن افطار کرو اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 10ویں محرم کو اچھے سے اچھا کھائے گا، 10ویں محرم حدیث میں اللہ اس کے گھر میں پورے سال برکتیں نازل کرے۔ روزہ رکھا ہو تو افطار بھی بہترین کرو، اور اگر روزہ نہیں رکھا جیسے کسی کو نہیں رکھا وہ فرض نہیں تو فرمایا وہ دن کھائے بھی تو اچھے سے اچھا کھانا کھانا، اور یہ غم نہ کرنا۔ حتیٰ کہ شیعہ لوگ تو چھوڑے نکالتے ہیں اور بدن میں چھوڑے مارتے ہیں، خون نکالتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے کہ ہم امام حسین کی نقل اتارتے۔ یہ سب چیزیں اللہ کو پسند۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے جو کرنے کا کام، سال کی شروعات یہ نیت کرو کہ ہم پکے نمازی بنیں گے، ہم پکے روزے دار بنیں گے، ہم زکات دینے والے بن جائیں گے، ہم حج کرنے والے بنیں گے، ہم قربانی کرنے والے بنیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کرنے کی پابندی کی نیت کرتے ہیں کہ ہم پابندی سے قرآن پڑھیں گے، ذکر اللہ کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، ہم اس سال سے تہجد کی پابندی کریں گے، ہم گناہوں سے پوری طرح بچنے کی کوشش کریں گے۔ آدمی بس نیت ہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا نوازتا ہے۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ روزہ رکھنے کا کام۔ اب تو قیامت قریب آ گئی، بڑی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، مسلمانوں قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، مسلمانوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں، ابھی یہ بھاؤ نگر، سریندر نگر، ابھی 3 جھٹکے آئے پرسوں تک، پورا شہر کے شہر باہر نہیں، ادھر بارش ہو رہی، زلزلے بھی چل رہے، پوری دھرتی کانپ رہی۔ قیامت کے الارم بج کے ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھا۔ اب آئندہ پیر کو دیکھنا، آپ کو ایسا لگے گا ایک دن کی طرح دن گزر جاتا ہے، ایک دن کی، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح۔ بھائی بولو نا زور سے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح جاتا ہے، اور برس رمضان کی عید، دوسرے عید رمضان ایک مہینے کی طرح جاتا ہے۔ حرم شریف کے امام ہے شیخ سعود شریف، دسمبر میں عمرے میں تھا، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم کھا کر ہم جمعے کے خطبے میں کہ مسلمانوں قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی۔ اب گناہ تو دیکھو، دنیا میں ایک ایک گناہ دیکھو، وہ انسان کا دل سچا نہیں رہا، سچ بہت مشکل سے کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، 1% بھی لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں۔ اب جگہ جگہ پیسوں کا معاملہ دیکھو، معاملات کا معاملہ دیکھو، آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا لوگ کھانے کی بات کرتے، لوگوں کو اڑانے کی بات کرتے، عام ماحول ہے، پوری دنیا میں ماحول ہے۔ دیکھو کوئی میدان ایسا نہیں کہ اس میں گناہ بات۔ آپ سوچو، اولاد ماں باپ کو قتل کری، روز اخباروں میں آتا، کوئی کا باپ ہے اولاد کو قتل کر،
کوئی بات ہے سب کی بیٹی پر ریپ کرنا، سب کی بیٹی پر، ایسا نہیں کہ دوسرے کی بیٹی پر، سب کی. آپ دیکھو صحیح انسان کتنا ننگا ہوگا. یہ سب اعلان میں چلے قیامت. اور مسلمانوں عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بہت خوبصورت موقع دیا ہے. یہ محرم کا مہینہ اب 2-4 دن میں شروع ہونے والا ہے. ہم لوگ نیت کریں محرم کے مہینے سے جب انشاءاللہ اپنی زندگی میں دین کا انقلاب لائیں گے، جتنی سستیاں ہیں کمزوریاں اس کو دور کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے. اب بھی میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ بات دنیا والوں تک پہنچا دو، تعزیہ کمیٹیاں ہو، یہ تعزیہ بنانے والے ہو، توبہ کر لو، گناہ سے توبہ کر لو. یہ ٹائم ہے. اگر سب کے سب بھی بند کر دیں گے تو اچھا ہے، دنیا کو نئی راہ ملے گی کہ دیکھو لوگوں نے گناہ سے توبہ. مگر یہ لوگوں کو تماشا بنانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں. جو کرنے کا کام ہے نماز روزے کریں. امام حسین رضی اللہ کے نام کی پرب بھی کھولنا ہے، بس ایک دن کے لیے یا 1 مہینے کی دے دیں، پورا سال ان کے نام سے پانی پلا، شربت پلا. یہ بھی بدعت ہے. کسی 1 مہینے کو خاص کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. کسی کو ثواب پہنچانا تو ہمیشہ پہنچاؤ. اور امام حسین رضی اللہ نے جیسی زندگی گزاری ان کے جیسی زندگی تو گزارو. ان کو تو آخری وقت میں پانی دینے کے لیے آئے تو کہا میں چاہے پیاسا مر جاؤں گا مگر میرے پڑوسی کو پانی پلاؤ. کربلا کے میدان انہوں نے لوگوں کو وصیت کی، نمازوں کی، اخلاق کی، گناہوں سے بچنے کی، اور یہ کہا کہ حق کے خلاف آواز اٹھائیں مگر حق کے سامنے جھک جائیں، مگر حق کے خلاف جھکنے کی کوشش میں. یہ سبق ہے. لیکن انہوں نے جان دے دی اللہ کے خاطر. مگر مسلمانوں دنیا سے چلے گئے اور جنت میں آرام کرتے، مگر ان کے نام کا تعزیہ کھیلنا، تعزیہ بنانا، اس کو پیسے دینا، اس کو روز دیکھنے جانا تو فلاں محلے میں کیسا بنا، فلاں محلے میں کیسا بنا، اس کو کھڑکی میں سے جھانکنے کا بھی. یہ سب گناہ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم تمام کو. میں یہاں آتا ہوں کبھی کبھی سوموار کے دن تعزیے نکلتے تو ادھر جھانک کے دیکھتا بھی نہیں، اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. کیا کام اس کو دیکھتا اتنا ایک اچانک اتفاقی نظر پڑ گئی. اللہ تعالیٰ شان ہو یہ چند باتیں کام کیا حضرات کے سامنے کہی. مجھے امید ہے زور سے انشاءاللہ کہو کہ آج یہ جو بیان طے ہوا ہے وہ ہمارے سلمان بھائی غزی والے انہوں نے مجھے خاص تاکید کی تھی اس سفر میں. آج کا بیان ٹیپ کراؤ تاکہ محرم سے پہلے ہم کچھ کام شروع کر دیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس کے پرچے چھاپ چھاپ کر اپنے علاقوں میں لوگوں کو دینا چاہیے. جہاں خاص کر بدعتیں ہوتی وہاں مین دروازوں پر اور مین لوگوں کی دیواروں پر بھی پرچے چھاپ کر مارنے چاہیے کہ بھائی یہ گناہ ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنے پابندی سے انشاءاللہ آج کا وعدہ کیا تھا، پابندی سے ہر سوموار کو قرآن کی تفسیر ہوگی. آپ حضرات تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. ظاہر اور باطن دونوں تندرستیاں عطا فرما. ظاہر باطن بیماریوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما. اے اللہ محرم کا مہینہ بہت قریب آ گیا، ذی الحجہ کا مہینہ اور قربانی کے مبارک دن چلے گئے. اے اللہ اب جو کرنے کا کام ہے محرم کے مہینے میں، کہ محرم کے مہینے کی شروعات نمازوں سے ہو.
روزوں سے ہو، تلاوت سے ہو، ذکر اللہ سے ہو، درود شریف اور استغفار سے ہو، دعائیں مانگنے سے ہو، تہجد کی پابندی سے ہو، اللہ گناہوں سے توبہ مانگ کر ہو، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرنے کے ساتھ سال کی شروعات ہو۔ ایسا نہیں کہ سال کی شروعات، محرم کی شروعات ہم تعزیہ بنانے میں، تعزیہ پر پیسہ لگانے میں اور اللہ اور اس کو دوسروں کو اس میں شریک کرنے میں ہمارا سال کی شروعات ہو۔ اور جب ایسا ہوگا کہ بدعات، خرافات اور حرام کے کام ہوں گے تو اللہ سال بھر میں انسان گناہوں میں مشغول رہے گا۔ کہاوت مشہور ہے، جس کی شروعات اچھی اس کا انجام اور پریام بھی اچھا، اور جس کی سال کی شروعات بیکار اس کا پورا سال اور انجام بیکار۔ اے اللہ، یہ جتنے تعزیہ کھیلنے والے ہیں، تعزیہ بنانے والے ہیں، اس میں پیسے دینے والے ہیں، راتب کھیلنے والے ہیں، اے اللہ نعرے بازیاں کرنے والے ہیں، شور مچانے والے ہیں، دیکھنے والی عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اے اللہ تو سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ یہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ یہ تعزیہ تو امیر تیمور جو شیعہ مسلمان تھا، اللہ اس نے شروع کیے تھے، اور اللہ اس کو دیکھا دیکھی حنفی مسلمان، سنی مسلمان لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ مولا ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم لوگوں کو تقسیم کر دیتے۔ اللہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، وہ بھی آپ کی توفیق سے۔ یہ سب کو تو ہدایت عطا فرما، اور اللہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اللہ تو ایسی توفیق عطا فرما۔ یہ چند صدیاں ہوئی جس میں امیر تیمور نے بدعت شروع کی، اللہ شیعہ عالموں نے اس کے خلاف فتوے دیے ہیں، شیعوں کی یہاں بھی ماتم حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، پھر بھی لوگ کرتے ہیں، خاص کر ہمارے سنی مسلمان کرتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس کو دیکھنے جانے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ 9 اور 10 کا روزہ جو محرم کا بڑا فضیلت کا روزہ ہے، ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا 10 اور 11 رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اب سب دنیا چند برس میں ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد آپ 2 ویسر بجائیں گے، پہلے ویسر پر دنیا ختم، دوسرے ویسر پر دنیا سب مردے زندہ ہو جائیں گے، اور سب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں جو لوگ پریشان حال ہے، پیسے کٹے یا بیماریوں کے حساب سے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مولا اے مولا، وہ ہم سے نہیں مانگتے، وہ ہم سے نہیں کہتے، وہ تو آپ سے کہتے ہیں۔ پریشانیوں کا دور کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اللہ لوگ علماء کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے سینے میں آپ کا قرآن ہے، نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ وہ ہم سے نہیں کہتے، وہ آپ سے کہتے ہیں۔ تیرے بندوں کی تکلیفوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ امتحان نہ لے، ہم بہت کمزور ہیں، تو پریکشا اور کسوٹی نہ لے مولا، ہم بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ تو ہماری آسمانی مدد نازل فرما دے، تو مدد کر دے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ جن کے پاس لوگوں کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں یا لوگوں کے معاملات صاف نہیں، اللہ ان کے پیسوں کو تو واپس فرما دے۔ اللہ یہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بڑی مقدس مجلس ہے، تیرا گھر ہے اللہ، تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے۔ اس مبارک جگہ کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ اس مقدس گھر کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تعزیہ والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر قبول فرما، آپ کے پاک ناموں کے تو خیر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا